عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا تاریخ اسلام کا ایک تاریخی واقعہ بغور سماعت کیجیے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے جب کوئی قوم اپنے امتیازی تشخص، مذہبی اشعار و عقائد کے ساتھ ساتھ اپنے اکابرین کی حرمت کو سنبھال کر رکھنے کے بجائے اسے رنگ برنگی جھنڈیاں بنا کر تقدس اسلام کے سرخط پر رسم و رواج، لہو و لعب کا تماشا بنا کر ٹانگ دیتی ہے، تو پھر بدعات و خرافات کے کالے ناگ اپنا پھن اٹھا کر اس امت پر مسلط ہو جاتے ہیں اور رہ کر اپنا زہر پھینکتے رہتے ہیں۔ آج کا مسلمان اس کے ابتر حالات کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس پر سب سے بڑی قیامت یہ ہے کہ ان سب کے باوجود برادران وطن کے سامنے اسلام کی اصل شکل اور اس کی روح کو ٹھیک ٹھاک پیش کرنے سے آج کے مسلمان قاصر ہے۔ سارا دین جشن سازی، مزار و چادر، پیر و مرشد، حلیم و دلیم اور شیر و شربت کی نظر ہو چکا ہے، اور ہم ان تمام لغویات کا برانڈ امبیسڈر بن چکے ہیں۔ محرم کے اس بابرکت مہینے میں بچپن سے یہ شعر سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے معنی و مطلب سے آگاہی نہیں ہے۔ جب ان اشعار کا مطلب سمجھ میں آیا تو ضمیر کو چونک یہ لگاتا ہے کہ سب کی طرح تم نے بھی یہ راگ و الاپ سننا ہے اور سن کر محظوظ یا خاموش ہو جانا ہے۔ اللہ مغفرت فرمائے، مولا محمد علی جوہر کو یہ کیسا شعر کہہ گئے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ سمجھتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں۔ اسلام کب زندہ ہوتا ہے؟ اسلام تب زندہ ہوتا ہے جب بوڑھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی خاطر بڑی بے دردی سے شہید کر دی جاتی ہیں اور جمع قوم کے لیے شہادت کا اسوہ اور صبر و استقامت کی لازوال داستان پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ اسلام تب زندہ ہوتا ہے جب 11 سالہ زبیر بن عوام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کی افواہ پر ننگی تلوار لے کر مکے کی گلیوں میں دشمنوں کو تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں۔ اسلام تب زندہ ہوتا ہے جب حق و باطل کے کارزار میں امین امت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سگے باپ کو بھی نہیں بخشی اور گردن دھڑ سے جدا کر دیتی ہے۔ اسلام تب زندہ ہوتا ہے جب کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول تا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کر ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے بعد اپنی پوری زندگی مرتدین اسلام اور مانع زکوٰۃ کی شرع انگیزیوں کے خلاف برسر پیکر رہتا ہے۔ اسلام تب زندہ ہوتا ہے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی جری ببانگ دہل اپنے ایمان کے لیے چیلنج بن کر پیش ہوتا ہے، حق و باطل کو چیر کر الگ الگ کر دیتا ہے، دین کے نفاذ میں کسی قسم کی رعایت نہیں دیتا۔ عرب و عجم میں اپنی اور اپنے اصحاب کی کم مائگی کے ساتھ اسلام کا رعب اور اس کی ہیبت سے لرزاں با اندام رکھتا ہے۔ اسلام تب زندہ ہوتا ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غنی اپنی ساری دولت ملت پر وار دیتا ہے، کبھی مسجد تو کبھی پانی کا کنواں، کبھی جنگی ساز و سامان، امت کے لیے ہر چیز وقف کرتا رہتا ہے۔ خود شہادت سے پہلے بوند بوند پانی کو ترسایا جاتا ہے، جس نے اپنے ہی گھر میں دشمنوں کے ہاتھوں اپنی جان دی تاکہ امت فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ اسلام تب زندہ ہوتا ہے، اسلام تب زندہ ہوتا ہے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شہ سوار تلواروں کے سائے میں ہجرت کے موقع پر بستر نبوی پر لیٹ جاتا ہے، جو آنکھوں کی سوزش لیے ذرہ خیبر کو ایک جھٹکے میں اکھاڑ پھینکتا ہے، جب آپ جیسا جنگجو میدان بدر میں ایمان و یقین کے ہتھیار سے لیس ہو کر کافروں کے سر گردنوں سے الگ کرتے پھرتا ہے۔ اسلام تب زندہ ہوتا ہے اختلافات و انتشار سے پرفتنوں کے دور میں جب کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بردبار حلیم الطبع کھڑا ہوتا ہے
اور 20 साल तक उम्मत को एक ही अलम के साए में मुत्तहद रखने में पूरी तरह कामयाब रहता है। इस्लाम तब जिंदा होता है जब हिजरत के बाद नौ आबादियात का मसला पेश आता है, तो ये बड़े दिल वाले इसार और क़ुरबानी की एक अनोखी दास्तान रकम करते हैं। बिला किसी क़ानून, फोर्स और आर्डिनेंस के महाजरीन को अंसार महज एक नबीवी अपील, भाई भाई बन जाओ, पर खुद में यूं जम कर लेते हैं जैसे शीरो शकर। वाक़ करबला तो इस्लाम का वो अजीम सानहा है जिसने इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, जिसकी तलाफ़ी ताक़यामत नहीं की जा सकती। इस उम्मत में ऐसी तफरीक़ाबाजी हुई जिसका सिलसिला आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीन के नाम पर गुलू परस्ती, शख्सियत परस्ती और अजीब व गरीब किस्म की बिद्दतें ईजाद की गई। क्या यही वो मुकाम है जहाँ इस्लाम ज़िंदा हो रहा है? आइए इस्लाम को ज़िंदा करें, फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर मजबूती से चलने लगे। हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह दीन इस्लाम के लिए अपनी जान, माल और अहल व अयाल के साथ मर मिटने का जज्बा पैदा करें। आइए हम इस्लाम को ज़िंदा करें और अपने सीनों में इस्लाम को ज़िंदा करें।